نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام اور خواتین اسلام، یہ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی سیرت کے موضوع پر جمع ہونے اور سننے اور سنانے میں ہمیں مشغول فرمایا اور اس طرح ہمارے وقت کو ہماری زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ بنایا. یہ ہمارے وقت کا قیمتی سرمایہ ہے. اگر ہم جاب کرتے اس وقت میں اور کسی بہت ہی زیادہ پیسوں والا جاب کرتے، بڑا چیک ہمیں ملتا، تو اتنی خوش نصیبی ہمارے لیے نہ ہوتی اس ٹائم کی جتنی خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ ہم نے ظہر سے یا اس سے پہلے سے اپنا وقت فارغ کیا اور اب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں. سب سے پہلے یہی چیز ریئلائز کرنی ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ فائدہ مند ہے یا بے فائدہ مند ہے، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی نعمت ہے یا وہ کوئی فضول حرکت ہے. اگر آدمی کو یہ احساس ہو اور مسلمانوں کو پھر یہ احساس ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ ہمارا جمع ہونا اصل اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے اور ہم ہی بڑے بنتے ہیں اس سے. ہم حضور کی بڑائی کو سناتے کم ہیں اور سنتے کم ہیں، خود بنتے بڑے زیادہ ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سرکار کی بڑائی اور عظمت اور سرکار کے کمالات اور ان کے فیوز کو تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکا، کوئی بھی نہیں سنا سکا. تو ظاہر ہے کہ بات کے نکم میں تو وہ کیا سنا پائیں گے. اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں کر سک رہا ہوں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر کر کے اپنی بات کو محترم بنا لے رہا ہوں. تو ہم کسی اور کا نہیں بھلا کرتے، اپنا ہی بھلا کرتے ہیں. جتنا زیادہ اس میں ہماری روحانیت انوالو ہوگی، جذبات لگیں گے، عقیدت لگے گی، محبت لگے گی، اتنی ہی ہماری ترقی ہے. اس میں دھیرے دھیرے اس میں ہماری ترقی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اتنی برکتوں والا ہے، ایسی نورانیت والا ہے. جو اللہ کے رسول کے ساتھ میں جڑتا ہے نا، چاہے وہ بات سننے سنانے میں جڑے، چاہے پورے عمل میں جڑے، پوری حیات میں جڑے، اس کو اصل بقا اور دوام ملے گا، دائمی زندگی اس کو ملے گی. فانی کے ساتھ جڑے گا تو فانی ہو جائے گا، خود ختم ہونے والا ہے، ختم ہونے والی چیزوں کے ساتھ جڑے گا، ختم ہو جائے گی چیز. باقی کے ساتھ جڑے گا، باقی ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جڑنا اللہ ہی کے ساتھ میں جڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جڑنے کے لیے ہی آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اور یہ فرمایا کہ بس تم ان سے جڑو تو پھر میں تم میرے سے جڑ جا رہے ہیں. آپ ہی کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے. اس اعتبار سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اس ضمن میں چونکہ دیکھا جائے تو وقت بہت لمبا ہے، لیکن آپ لوگوں کو جس وقت سے بٹھایا گیا اس کے اعتبار سے زیادہ ہو گیا ہے. تو مشورے میں یہی بات آئی کہ دعا کے اس سے پہلے چند مختصر بات کرے تھوڑی سی، پھر اس کے بعد میں دعا ہو جائے، تاکہ بات سے آپ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو، ملال نہ ہو، طبی تکان نہ ہو جائے. تو اس لیے کوئی بات لمبی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. مختصراً دو ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے یعنی دعا کر لیتے ہیں. یا حضرت اگر دعا کرنے کو راضی ہو جائیں مولانا الیاس صاحب تو وہ دعا فرما دیں گے. جو باتیں ہم نے سنی ہمارے علماء کرام دہراتے رہے اور ہم بھی سنتے رہے ماشاءاللہ پیار محبت سے اور عظمت سے، ان میں سے دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا اس وقت سادہ سے انداز میں. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہمیں کچھ لے کے جانا ہے تو وہ کیا لے کے جانا ہے. تو جو باتیں کہی گئی اس سے پہلے وہ بھی لے جانا ہے. ایک دو آئٹم میں آپ سے ذکر کروں گا کہ بھائی یہ اپنے ذہن میں لیتے جاؤ. اور ایک بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام سے کہ جتنی عظمت اور مقام ذہن میں بیٹھے گا، بڑھتا رہے گا، اتنا زیادہ ہمارے ایمان میں کمال آتا رہے گا.
کیونکہ وہی پھر ایمان کے کمال پر لے جائے گا، وہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق پر کے کمال پر لے جائے گا، اور وہی پھر اللہ پاک کی بندگی کے کمال پر لے جائے گا. یہ وہی سیڑھی ہے، یہ ذریعہ وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو بیان کتابوں میں ملتا ہے، شمائل ترمذی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی کی بہت خاص کتاب ہے. اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ایک سبق ہے آج کا، سمجھیے. وہ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان. حضور کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے تھے. دائم یعنی ہمیشہ فکر میں رہتے تھے اور مسلسل غم میں رہتے تھے. متواصل الاحزان، حزن کو بھی جمع سے استعمال کیا، غموں میں. متواصل کا مطلب پے در پہ، کنٹینیو. مجھے اور آپ کو کیا چیز سمجھنی ہے اس میں؟ روٹی کا غم، جاب کا غم، سٹیزن شپ کا غم، گرین کارڈ کا غم، شادی کا غم، بچوں کا غم، بچوں کی تعلیم کا غم، گھر کی گروسری کا غم. یہ حضور کے ساتھ میں لگا سکتے ہیں ہم لوگ؟ آپ کے ساتھ نہیں لگا سکتے یہ سب چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکر نہیں تھی. تو اب اگر مجھے حضور کی سیرت میں سے لینا ہے تو پھر وہی لینا ہے جو وہاں تھی. وہ فکر کا حصہ ہم لینے والے. اور فکر جو ہے ایک عمل ہے آدمی کا، جہاں سے ہر چیز اسٹارٹ ہوتی ہے آدمی کی باطن کی. اسی لیے قرآن پاک میں بھی بہت فکر کی طرح متوجہ کیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فکر کو استعمال کرنے کو فرماتے تھے. اپنا دھیان استعمال کرو، اپنے فکر استعمال کرو، اپنی عقل استعمال کرو. جس میں لگانا ہے عقل اس میں بھی لگاؤ. بھائی لگانا تو چاہیے اس میں ہی، لیکن اگر ہم سے ہی نہیں ہو سکتا تو بھی تو کریں کم سے کم. وہ کیا فکر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ فکر میرے دوستو فکر آخرت ہے. وہ فکر جو ہے وہ فکر ہدایت ہے. وہ فکر جو ہے وہ فکر انسانیت ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہر انسان سمجھ لے اور اس پر چل پڑے اور اپنے صحیح انجام کو پہنچے. اس کو اس کا صحیح ریزلٹ ملے جو اس دنیا میں آنے سے متعلق اس کو ہے. ہر انسان کے بارے میں ہماری عادت یہ ہے کہ ہم پہلے تو سوچتے ہیں تو دوسروں کو سوچتے ہیں کہ اس کو ملے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں آپ کی ہدایت کو سوچوں، آپ میری کو سوچیں تو نہ آپ کو ملتی نہ میرے کو ملتی. کیونکہ جس کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ ہر ایک اپنے کو پہلے سوچے. آخرت کامیاب ہو جائے، عبدیت کامل ہو جائے، اللہ کی بندگی ہو جائے. ہم بندہ بننے کے لیے آئے ہیں تو بندے بن جائیں. اور عبد شدن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کو ہر شیپ شکل میں ختم کر دینا، ہر فیلڈ میں ختم کر دینا، ہر شعبے میں ختم کر دینا، ہر حرکت و سکون میں ختم کر دینا، ہر طرح کے جذبات میں ختم کر دینا، خوشی اور غم میں ختم کر دینا، دوستی اور نفرت میں ختم کر دینا. اور یہی سب سے مشکل کام ہے اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے. اور اسی امتحان کے ساتھ مجھے آپ کو دنیا میں اتارا گیا ہے. کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. بولنا تو بہت آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے. بڑا پتا مارو کام. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے. آپ کو اسی لیے اللہ کا رسول بنایا گیا کہ آپ بھیجے ہوئے وہاں سے نمائندہ ہیں. فکر، اپنی بھی فکر، اپنے بچوں کی فکر، بچوں کے دین کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، گھر والوں کے دین کی فکر، اپنی کمیونٹی کی فکر، کمیونٹی کے دین کی فکر، اپنی سوسائٹی کی فکر، ان کے دین کی فکر، اپنے شہر کی فکر، اپنے ملک کی فکر، سارے عالم کی فکر اور ساری انسانیت کی فکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا انسان ہو جائے اور اللہ کی عبدیت پر چلنے والا یہ انسان ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچنے والا میں بھی ہو جاؤں اور سارے بھی ہو جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہو جائیں اور جنت میں جانے والے ہو جائیں. یہ ایک کام ہوتا ہے میرے دوستو جو ہم میں سے ہر ایک کو لگانا ہے. اور جیسے لگانا ہے ویسے لگانا، جتنا لگانا ہے اتنا لگانا. کرتے تو ہیں ہم فکر اس بات کی
لیکن جتنی فکر چاہیے اتنی نہیں کرنی، کیونکہ فکر اگر زیادہ ہو گئی نا تو آدمی وہی کرتا ہے اور اس کے بالکل انڈر میں ہو جاتا ہے. تو دائم الفکرہ. اور آپ غم پالتے تھے، ہمیشہ حزن میں رہتے تھے، فکر میں رہتے تھے، غم میں رہتے تھے. یہی غم کہ کہیں مس نہ ہو جائے، کہیں لاس نہ ہو جائے، انسانیت کا لاس نہ ہو جائے، میرا لاس نہ ہو جائے، میرے بیوی بچوں کا لاس نہ ہو جائے آخرت کے اعتبار سے. کیونکہ اصل نقصان اور اصل لاس اور آخرت کا ہے، دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کا نفع و نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. صحابہ کرام بھوکوں رہے، فاقوں سے رہے، بغیر کپڑوں کے رہے، چھوٹے کپڑے پر رہے، کچے مکانات میں رہے، ٹوٹے ہوئے مکانات میں رہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے وقت گزارا انہوں نے، میدانوں کے اندر دشمنوں سے لڑنے میں اپنا وقت نکالا. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر نہیں تھی. لا اخشى علیکم الفقر، یہ تنگی ونگی جو ٹیمپرری طور پر آتی ہے اس کا مجھے کوئی تم پر ڈر نہیں ہے. یاد رکھو، اب اس کی بہت تفصیل بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پوائنٹ ایک چیز یہ ہے. ایک بات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ابھی ذہن میں آئی، میں نے پرسوں بھی ایک جگہ سنایا تھا، تو وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میری طرف سے گویا یہ 2 آئٹم ہوں گے عملی اعتبار سے. ایک بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے بیان میں یہ ہے کہ کان یشغلہم بما فیہ مصلحتہم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول فرماتے تھے صحابہ کو، مشغول رکھتے تھے صحابہ کو ان کاموں میں جو ان کی مصلحت سے متعلق ہوتی تھی. کان یشغلہم بما فیہ مصلحتہم، کہ ان کی بھلائی کا، ان کی مصلحت کا، ان کی خیرخواہی کا، ان کی کامیابی کا جو کام ہوتا تھا اس میں ان کو لگائے رکھتے تھے. یہ اشغال کے معنی آتے ہیں لگائے رکھنا کام میں. اپنی ذات پر بھی اس کو اپلائی کرنا ہے کہ بھئی میری مصلحت آخرت، میری مصلحت دنیاویہ، میری مصلحت اخرویہ، اس کے اعتبار سے مجھے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں مشغول رکھنا ہے. اپنے بچوں کو مشغول رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو مشغول رکھنا ہے، اپنے دوستوں کو مشغول رکھنا ہے، پوری امت مسلمہ کو مشغول کرنا ہے. کیونکہ ہم کا مرجع جو ہے وہ صحابہ کرام تھے، جو آپ کی اس وقت سامنے امت تھی. ان کو آپ ہمیشہ بیزی رکھتے تھے. اور بیزی کس میں رکھتے تھے؟ کارٹون دیکھنے میں، ڈی وی ڈی کھیلنے میں، مووی دیکھنے میں، کمپیوٹر پہ بیٹھنے میں. آج ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ان کو اگر یہ مشغولیت نہیں دیتے ہیں تو وہ تنگ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کو اس طرح کی مشغولیت دی جائے کہ ان کو ان چیزوں کی طرف دھیان نہ آئے، اور جن چیزوں میں ہم لگا رہے ہیں اس میں ان کو شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، فکر پیدا ہو، خود ہی خواہش سے کرنے لگ جائیں، تو ایک ایسی مشغولیت ہے. لگائے رکھنا اپنے گھر بار میں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو لگائے رکھنا. بما فیہ مصلحتہم، اپنے آفس میں، اپنی جگہ پر. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، گپ بازی شروع ہو جاتی ہے، ایران کی، توران کی، اور ادھر کی ادھر کی غیبتیں ہوتی ہیں. اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشغولیت تو حضور والی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مشغولیت کیا ہو سکتی ہے؟ بس وہ پکڑ لیں. آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں، علماء سے پوچھ کے کہ کون سی کتاب پڑھنا ہے. فضائل اعمال ہی پڑھنا شروع کر دیں، فضائل صدقات ہی پڑھنا شروع کر دیں، منتخب احادیث ہی پڑھنا شروع کر دیں، ریاض الصالحین ہی پڑھنا شروع کر دیں، نشر الطیب پڑھنا شروع کر دیں، اسوہ رسول اکرم پڑھنا شروع کر دیں، سیرت نبویہ پڑھنا شروع کر دیں، رحمت اللہ عالمین پڑھنا شروع. کوئی بھی کتاب علماء سے پوچھ لیں. کتاب بغیر علماء کے کبھی بھی چوز نہیں کرنا. ہر فن میں کتاب ہے، لیکن بہت اچھی بھی ہیں، خراب بھی ہیں، مفید بھی ہیں، مضر بھی ہیں. بما فیہ مصلحتہم، جس میں مصلحت ہے اس میں مشغولیت. ہم جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ٹائم اپنا پاس کرتے ہیں. تو جو اور باتیں آپ سے دوپہر سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان میں سے میں نے سوچا کہ میری طرف سے یہ 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق خاص ہیں. آپ کا تو ہر پہلو خاص ہے، آپ کی تو ہر بات خاص ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. دوسری بات جو میں مختصراً عرض کروں گا 5-7 منٹ میں، بات بہت لمبی ہے، وہ موضوع بہت لمبا ہے وہ، لیکن ایک بات ہے ذہن میں لے کے جانے کی ہے. آپ کی عظمت اور آپ کی شان سے متعلق ہے، اور آپ کی اس عظمت اور شان کو اگر ہم دھیان میں رکھیں گے نا تو پھر کسی اور زندگی کی طرف رجحان کی گنجائش نہیں رہتی، کسی اور کی طرف گنجائش نہیں رہتی. وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی صفت کے بارے میں ایک بات فرمائی، اپنی صفات کا تعارف کرنے میں. اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اول ہیں اور اللہ ہی آخر ہیں.
اور اللہ ہی ظاہر ہیں اور اللہ ہی باطن ہے. اب ہر ایک کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن قرآن پاک کی آیت ہے. اور ہی بلکہ ہے، یعنی ہی کا مطلب حصر ہوتا ہے. یہ چیز فلاں دکان پر ہی ملتی ہے کا مطلب پورے شکاگو میں کہیں نہیں ملے گی، وہیں ملے گی. فلاں دکان پر ملتی ہے اگر آپ بولے تو وہاں پہ مل جائے گی. آپ وہاں وہ دکان کھلی ہوئی نہیں ملی تو کسی اور دکان میں چلے جاؤ، وہاں بھی مل جائے گی. لیکن لفظ ہی لگائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہوا جو پہلے آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. کچھ نہیں تھا وہی تھے، کچھ نہیں ہوگا وہی ہوں گے. ہر چیز کا ظہور انہی سے ہے، ہر شے کے باطن وہی ہے. لیس دونہ شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کی صفت، اللہ کا تعارف ایسے کرایا گیا. الوہیت کے اعتبار سے اولیت اور آخریت اور ظاہریت باطنیت ایک یہ چیز ہے. خالق ہونے میں، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں، موجود ہونے میں، ذات واحد ہونے میں، وحدہ لا شریک لہ ہونے میں. اور ایک ایسی ہی تعبیر صوفیہ نے حضور کے بارے میں فرمائی ہے. وہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً. وہ یہ ہے کہ جیسے الوہیت میں وہ چیزیں ہیں چار، ایسے ہی رسالت میں بھی یہ چیزیں ہیں چار. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. رسالت میں سب سے پہلی رسالت آپ کی ہے، سب سے پہلی پیغمبری ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں نبی بنایا جا چکا تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے کنسٹرکشن میں تھے، ابھی ان کا پتلا بنا نہیں تھا. اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. رسالت کے اعتبار سے بھی ایک اولیت ہے، اور رسالت کے اعتبار سے ایک آخریت ہے. والآخر، آخری نبی آپ ہی ہیں، آخر تک نبی آپ ہی ہیں، آخر میں بھی نبی آپ ہی ہیں. جیسے ابھی مولانا عبداللہ سلیم صاحب بتا رہے تھے نا کہ بھائی قبر میں بھی ایک ہی نبی سے سابقہ ہے، حشر میں بھی وہی نبی سے سابقہ ہے ساری انسانیت کو. رسالت میں آخر، رسالت میں اول، رسالت میں آخر. اور چلو تھوڑا سا آگے. والظاہر والباطن. رسالت میں ظاہر آپ ہی ہیں، رسالت میں باطن آپ ہی ہیں. رسالت کے جتنے نقشے، نبوت کے جتنے نقشے، نبوت کی جتنی شخصیتیں آئی ہیں، علماء نے فرمایا، صوفیہ فرماتے ہیں، اور یہ بالکل محقق بات ہے، میں بڑی کتابوں سے ہی نقل کر رہا ہوں یہ بات، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. اچھا، یہ تقریر میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنی ہوئی ایک مرتبہ. جو بہت محتاط علماء ہوتے ہیں نا، جو کسی بھی بات کے بولنے میں 1000 مرتبہ تولتے ہیں، ان لوگوں سے بھی سنی ہوئی ہے کہ بھائی بات کس حد تک صحیح ہے کیا ہے. اس میں فرمایا کہ جتنے کمالات پیغمبروں کو پچھلے بھی دیے گئے تھے، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ہی فیض تھا. اور جتنے قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے اولیاء اللہ کو دیے جائیں گے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا فیض ہے. اور باضابطہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کرامات الاولیاء معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء کی جتنی کرامتیں ہوں گی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں وہ. تو یہ جتنا ظہور ہوا ہے نا پچھلے نبیوں کا، پچھلے پیغمبروں کا، وہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شؤون کی تجلیات تھیں. صبر ایوبی صبر پیغمبر کا ایک نمونہ تھا. زہد یحییٰ زہد نبوی کا ایک نمونہ تھا. کمالات موسیٰ و کمالات عیسیٰ و کمالات ابراہیم و کمالات نوح و الیاس و کمالات عیسیٰ، جتنے پیغمبر گزرے ہیں یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک تجلیات تھی، یہ ظہور تھا. اور یہ سارے کمالات کا فیضان اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے نہیں ہے. حضور باٹے تو نہیں ہوتا یہ، اس لیے اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. بعض مرتبہ کسی کا وہم خراب ہو سکتا ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اور جتنے کمالات آپ میں ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو کمالات ہیں اسی اولیت کی وجہ سے سارے پیغمبروں میں جتنے کمالات تھے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنکھ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. تو ظاہر کے اعتبار سے بھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی تجلیات تھی، آپ کے کمالات کی تجلیات تھی، ان کا ظہور تھا. اور باطن کے اعتبار سے بھی جو باطنی، جو روحانیت، جو اوصاف، جو کمالات، جو خوبیاں پچھلے پیغمبروں میں تھی، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کمالات کا فیضان ہے.
هو الاول والآخر والظاہر والباطن. پوری دنیا کے اندر جب اللہ نے مخلوق بنائی میرے دوستو تو مخلوق میں فیضان نبوی کو داخل فرما دیا. یہ مطلب ہوتا ہے برزخ کبریٰ کا، اور یہ مطلب ہوتا ہے مظہر اول کا، اور یہ مطلب ہوتا ہے مخلوق اول کا، کہ ساری دنیا آپ سے فیضیاب ہے اور فیضیاب ہوتی رہے گی. اور آپ سے یہ جو فیضیاب ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ فیضان اللہ رب العزت کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ خاص اختیار فرمایا کہ اللہ کی عادت ہے کہ ایک مرکز بناتے ہیں سب چیزوں کا، پھر اس سے پھیلاتے ہیں. جیسے آگ کا ایک مرکز بنایا، ساری کائنات کو، ساری دنیا کو جو آگ کی تپش کی ضرورت ہے اس مرکز سے دیتے ہیں. پانی کا ایک مرکز بنایا ہوا ہے، ساری دنیا کو پانی دینے کا کام جو ہے نا بادلوں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے، آبشاروں کے ذریعے سے، فلاں فلاں چیزوں کے ذریعے سے، وہ ایک مرکز کے تھرو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان فرماتے ہیں. ساری دنیا کے اندر ہوا کا ایک مرکز ہے. یہ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی کچھ عادت ایسی ہے، ان کی صفت، ان کی شان ہے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا ایسے ہی کرنے کی کوئی مجبوری تھی؟ نہیں. لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، پوچھا نہیں جا سکتا. وہ ہم یسألون، سارے پوچھے جائیں گے، دوسرے مسئول ہیں، اللہ پاک مسئول نہیں ہے. تو ان کی ایک عادت مبارکہ ہے. تو کائنات پر اور مخلوق پر جب فیضان کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو مرکز کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے. وہ مرکز ہے تمام نعمتوں کے فیضان کا، ظاہری اور باطنی. تو رسالت کے اعتبار سے، مخلوقیت کے اعتبار سے رسالت محمدی میں بھی اولیت کا اور آخریت کا اور ظاہریت کا اور باطنیت کا ایک اعتبار ہے. یہ اپنی رسالت میں اول ہیں، یہ اپنی رسالت میں آخر ہیں، یہ اپنی رسالت میں ظاہر ہیں، یہ اپنی رسالت میں باطن ہیں. سارے کمالات جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس میں سے کیا چیز؟ ایک تو ہے آپ ایک محبت اور عظمت کا دل میں آنا، بڑائی کا دل میں آنا حضور کی، وہ آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کدھر جانا چاہنا ہے. ایک انسان کو کدھر جانا ہے؟ اب ایک انسان کو کدھر جانا ہے؟ اب کہاں جائے گا؟ کون سا ایگزٹ ہے؟ تو ہم کدھر بہک رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضم کیوں نہیں کر دیا ہوا ہے؟ ملا کیوں نہیں دیا ہے؟ فنا کیوں نہیں کر دیا ہے؟ ہی نہیں کوئی راستہ، تو بلا وجہ میں ٹکر لے رہے ہیں. یہ ٹکر لینا ہے. یہ پوری انسانیت، صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ جو اہل کتاب دوسرے ہیں وہ بھی تو آسمانی کتاب والے ہیں، بھائی سب کی طرف جب آپ رسول ہو گئے تو پھر اب کہاں اہل کتاب باقی رہا؟ کوئی اہل کتاب باقی نہیں رہا. جو حضور کو نہیں مانے گا وہ کیا جائے گا جہنم میں. کوئی نہیں رہا. اہل کتاب جو اس وقت کے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. اہل کتاب کے جو رہبر تھے، اہل کتاب کے جو یعنی گویا جن پر وہ کتاب دی گئی تھی، آج وہ آ جائیں گے تو ان کو راستہ نہیں ہے خود مختاری کا، ان کو راستہ نہیں ہے خود سے چلنے کا، ان کو گنجائش نہیں ہے خود سے چلنے کی. اگر عیسیٰ مریم آج آ جائیں آسمان سے اتر کے، واللہ العظیم وہ اتباع کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ پیغمبری کینسل ہونے والا عہدہ نہیں ہوتا، پیغمبری کبھی کینسل نہیں ہوتی، اس کو کبھی ریٹائرمنٹ نہیں ملتا. وہ نبی ہوتے ہوئے ان کو ایگزٹ نہیں ہے اس بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد میں کہ وہ اپنی چلا لیں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں آپ. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہو تو میری اتباع کے علاوہ اس کو چارہ نہیں ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. تو کہاں تورات کے صفحے تم پڑھ رہے ہو عمر؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا. میرے سامنے ان کی کتاب لا کے پڑھ رہے ہو. وہ کتاب جس پہ اتری نا، اگر وہ آج آ جائے تو اس کو میری ہی غلامی کرنی ہے. ایک مقام ہوتا ہے بولنے کا، ایک مرتبہ ہوتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے بعض مرتبہ. دعوت ہے، یہ دعویٰ نہیں ہوتا. آپ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہو تو میری اتباع کے علاوہ اس کو چارہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. مجھے اور آپ کو میرے دوستو اپنی زندگیوں کو گھلا دینا ہے اپنی مرضیات کے اعتبار سے، معاشرت میں، معیشت میں، اقتصادیات میں، اکنامکلی شعبوں میں، اور جناب والا اخلاق میں، محبتوں میں، نفرتوں میں، دوستیوں میں، دشمنیوں میں، عادات میں، اطوار میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، ایک 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 کر کے اپنے کو ختم کر دے کے فنا ہو جانا.
اور اس طریقے سے فنا ہونا کہ کوئی ہماری کسی چیز پر نشاندہی کرے وہ ہماری نہ ہو، وہ ہماری نہ ہو، وہ سرکار کی ہو، نمائندگی ہو جائے، ترجمانی ہو جائے، ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے زیارت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فنا ہو جانا بالکل۔ صدیق اکبر فنا ہو گئے تھے، عمر فاروق فنا ہو گئے تھے، عثمان غنی فنا ہو گئے تھے، علی مرتضی فنا ہو گئے تھے، عشر مبشرہ فنا ہو گئے تھے، مہاجرین و انصار فنا ہو گئے تھے، اصحاب بدر و احد فنا ہو گئے تھے، اصحاب حنین فنا ہو گئے تھے، صحابہ و صحابیہ فنا پھر رسول تھے سارے کے سارے۔ ابھی سنا ہے آپ نے، محبت کے اعتبار سے فنا، عشق کے اعتبار سے فنائیت، عقیدت کے اعتبار سے فنائیت، چاہتوں کے اعتبار سے فنائیت، عادتوں کے اعتبار سے فنائیت، مزاج کے اعتبار سے فنائیت، عبادتوں میں فنائیت۔ یہ ایک مشق کی چیز ہوتی ہے میرے دوستو۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اللہ پاک اس بات کو نصیب فرمائے اور سب امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، اور بالخصوص جو بھائی بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں ان میں ہم تمام کو اللہ پاک اس مقصد کے لیے قبول فرمائے کہ ہم اس دنیا میں فکر کے ساتھ رہیں، ہم اس دنیا میں دینی مشغولیت کی، دینی مصالح کی مشغولیت کے ساتھ میں رہیں، اور ہم اس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے، اور کسی سے مرعوب ہونے اور کسی سے ڈرنے سے اللہ بچائے، کسی سے دین پر چلنے میں کسی سے شرمانے سے اللہ بچائے۔ اس سے زیادہ ذلت اور بے عزتی کی کوئی بات نہیں، یاد رکھ لینا۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ذلت اپنے نبی کی پیروی کرنے میں نبی کے دشمن سے گھبرا جانا، مرعوب ہونا ہے، شرما جانا ہے۔ نبی کے دشمن سے شرما گیا نبی کی پیروی کرنے میں، واہ واہ واہ، کیا غلام ہے، کیا امتی ہے، میوزیم میں رکھنے کے قابل امتی ہوگا یہ آخرت میں دیکھنا کہ نبی کو محبت کرنے والا، نبی کے مرتبے کو جاننے والا، نبی کی حیثیت کو پہچاننے والا، نبی کے بارے میں اتنا سب اس کو سمجھایا گیا، اور اس نے اپنی زندگی اس وجہ سے چھوڑی تھی کہ اس کو اس کے دشمنوں کا خیال تھا۔ ایک ایسی ہمت سے میرے دوستوں چاہیے ہمیں، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اللہ پاک نے سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ کو جو مذہب اچھا لگ رہا ہے اس مذہب کی آپ پیروی کرو، تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ ہمیں سہولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی اپنے کرم سے، تو ہم اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، کلچر اور تہذیب لپٹی ہوئی ہوتی ہے آدمی کے مذہب کے ساتھ، یاد رکھ لو، اور لپٹ لیتی ہے مذہب کو آدمی کے ساتھ میں اس کے غفلت کے وقت میں بھی، یاد رکھ لو۔ غفلت کے وقت میں ہمیں دین پر جمانے والی کچھ چیزیں چاہیے، چونکہ ہم غافل بہت ہیں، ہم بھولتے بہت ہیں، ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں بہت۔ فوراً واپس لانے والی چیز، فوراً یاد دلانے والی چیز ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری قدریں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسی لیے آپ نے دی ہے کہ میرا امتی کسی اعتبار سے بھی کسی کا جھوٹا چاٹنے کا محتاج نہ رہے۔ حق تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس کو آپ کی محبت کے اور آپ کے حبیب کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ فرما دیجیے، آپ کی عظمت کے دل میں پیدا ہونے اور آپ کے حبیب کی عظمت دل میں پیدا ہونے کا ذریعہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی بندگی کرنے اور آپ کے حبیب کی اتباع کرنے کی کا جذبہ اور شوق پیدا ہونے کا اس کو ذریعہ فرما دیجیے۔ اے اللہ کہنے والوں کو بھی قبول فرمائیے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائیے، سننے والیوں کو بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے دین پر جمنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک و پاکیزہ طریقے کو اپنانا اور اس کی صحیح نمائندگی اور ترجمانی کرنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک آپ کے حبیب کی سچے امتی بنا کر ہمیں زندہ رکھیے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھیے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھیے، اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائیے، اور اپنے بارگاہ میں حاضری کے وقت بھی اللہ اس حالت میں ملاقات ہو کہ ہم آپ پر پوری طرح مسلمان ہوں، ایمان لانے والے ہوں،
اور آپ ہم سے راضی ہوں، ہمیں اپنے سے راضی فرما لیں۔ اے کریم، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی تربیت، دینی تعلیم و تربیت کی اللہ بہترین شکلیں پیدا فرما دیجیے، اس کے اسباب میسر فرما دیجیے، اس کے وسائل عطا فرما دیجیے، اس میں سہولتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اور دشمنوں کی نگاہوں میں بھی اللہ ہمیں محترم اور معزز بنا دیجیے اور محبوب بنا دیجیے۔ اے اللہ، آج امت مسلمہ کی جو نفرت دشمنوں میں آ گئی ہے، اس کی وجہ سے امت مسلمہ جن مصائب اور مسائل کا شکار ہے، پروردگار آپ قادر مطلق ہیں، سارے انسانوں کے دل مولا آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اے پروردگار، آپ جدھر چاہیں پھیر دیں۔ اے اللہ، ان دشمنان اسلام کو اسلام کی محبت کی طرف پھیر دیجیے، مسلمانوں سے محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، حسن ظن اور عقیدت پیدا فرما دیجیے، بدگمانی کو دور فرما دیجیے، حق کو قبول کرنے کے راستے پیدا فرما دیجیے اور حق کو قبول کروا دیجیے اور اپنے حق کا بول بالا سارے جہان میں کروا دیجیے۔ اور اس کو ذریعے کے طور پر ہمیں اس کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ، اس کی فہم عطا فرمائیے، اس کا رشد امر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اس کی حکمت عطا فرمائیے، اس کے لیے جو جد و جہد اور محنت چاہیے وہ عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجیے، پوری امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے، پوری امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبہ نصیب فرما دیجیے، امت میں استحکام اور وحدت پیدا فرما دیجیے، کلمہ واحدہ پر مجتمع فرما دیجیے، کلمہ حقہ پر مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ، حق والوں کی تائید فرمائیے۔ اے اللہ، باطل کو ختم فرما دیجیے، حق کی جڑوں کو جما دیجیے۔ اے اللہ، حق کی جڑوں کو جما دیجیے، حق کو پھیلا دیجیے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجیے۔ اے اللہ، باطل نظام کو ختم فرما دیجیے، اس کو مغلوب فرما دیجیے۔ اے اللہ، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل پیش ہیں، ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائیے۔ اے اللہ، ہر حاجت چھوٹی بڑی آپ کی بارگاہ اقدس میں ہماری طرف سے پیش ہے۔ اے اللہ، آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، سوال کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ آپ اتنے حلیم ہیں کہ کوئی کتنا ہی گناہ کرے پھر اس کو آپ نعمتوں سے نوازتے ہی رہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنے حلم کی وجہ سے پروردگار ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے اور معاف فرماتے ہوئے، درگزر فرماتے ہوئے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، دنیا کو بھی آسان فرمائیے، آخرت کو بھی آسان فرمائیے، دنیا کے ہر مسئلے میں ہماری مدد فرمائیے، تائید غیبی کو شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے ذاتی مسائل میں بھرپور مدد فرمائیے، اور اے اللہ، دین کی خدمت کی لین سے جو جس طرح سے مشغول ہے، اے پروردگار، اس کی مشغولیت حقہ میں اس کی بھرپور مدد فرمائیے۔ جو ادارے چل رہے ہیں اللہ، ان کی تائید فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو ترقی نصیب فرمائیے، ان کو استحکام عطا فرمائیے، ان کے انتظامات میں آسانی فرمائیے، قلوب کو اس کی طرف متوجہ کیجیے تاکہ وہ اس کے ساتھ میں اس کے انتظامات میں تعاون کرنے والے ہوں۔ اے پروردگار، ہر طرح کی چھوٹی بڑی خدمت کو قبول فرما لیجیے جو دین کے لین سے ہو، اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوں ان کو معاف فرما دیجیے، ان سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کی نحوست کو ختم فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے، ظاہری شفا بھی عطا فرما دیجیے، باطنی شفا بھی نصیب فرما دیجیے، روحانی لین کی شفا بھی عطا فرما دیجیے، ہمارے اندر ایمان کا کمال پیدا فرما دیجیے، تقوی کا کمال پیدا فرما دیجیے، عبادت کی روح نصیب فرما دیجیے، عبادتوں پر پابندی اور استقامت نصیب فرما دیجیے، ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری ذاتی انفرادی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیجیے، ہماری گھریلو زندگی کے جو مسائل ہیں پروردگار اپنے کرم سے ان کو بھی حل فرما دیجیے، ہمارے معاشی لین کی جو ضروریات ہیں مولا اپنے کرم سے اس کو بھی حل فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے، جن کا روزگار چل رہا ہے اللہ اس میں استحکام اور استقامت پیدا فرمائیے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کی ملازمتیں جا رہی ہیں، پروردگار ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری ملازمتوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، حالات کو برداشت نہیں کر سکتے، پروردگار کرم فرما کر ہمارے مسلمان بھائیوں کی ملازمتوں کو قائم رکھیے۔ اے اللہ، جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہر قسم کے حسد اور جلیسی سے کاروباریوں کے اندر حفاظت فرمائیے، خاص طور پر کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر روزی کے اندر برکت اور وسعت عطا فرمائیے، حلال اور طیب روزی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ،
اپنے گھروں میں جو جس طرح کی شادیوں کے اعتبار سے ضرورتیں ہوں، لڑکوں کی لڑکیوں کی، عافیت سے ان کا انتظام فرما دیجیے، نیک صالح جوڑے نصیب فرمائیے، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اولاد کو نیک صالح اور ماں باپ کی فرما بردار بنائیے، بری صحبتوں بری عادتوں سے بچنے والی ہو اور برے ماحول سے محفوظ اولاد اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا مولا اپنے کرم سے اپنے خزانے غیب سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ خشکی اور تری میں اور حرمین میں اور جہاں جہاں آپ کے ولی آپ کے ساتھ دعا فرما رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے، اور ان دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے۔ ہم آپ سے وہ خیر مانگتے ہیں جس نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے، ہمیں عطا فرمائیے، اور ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پناہ مانگی ہے، ہمیں پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، آنے والے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، دین پر چلنے میں جتنی رکاوٹیں اور فتنے ان سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔